کے رسول کے ماننے والوں، اے اللہ کے رسول کے دین کو آخری دین سمجھنے والوں، اے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر و فائز سمجھنے والوں، جمع رہو۔ حالات کی سنگینی سے گھبراؤ نہیں، ماحول کی برہمی سے گھبراؤ نہیں۔ تمہاری دکانیں جلنے دو، تمہارے مکانات گرائے جائیں گرنے دو، تمہارے بچوں کو شہید کیا جائے پرواہ مت کرو، تمہارے وجود کو خطرات لاحق ہو، تم اللہ سے امید رکھو۔ یہ سب چیزیں ہیں جن کا بدل وہ مالک کہیں زیادہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ دلوں کے غبار کو صاف کر کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کون مومن ہے اور کون منافق۔ آپ غم نہ کیجئے کیا آپ سے لے لیا گیا، اور خوف نہ کھائیے کون آپ کے خلاف آ رہا ہے۔ جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ارض خدا تنگ نہیں ہے۔ سب سے پہلا خطاب خود نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جو مبارک، وہ کتاب ہے جو تدبر کی دعوت دیتی، وہ کتاب ہے جو عقل و خرد پر بڑے بڑے جو قفل پڑے تھے اس کو کھولنے کے لیے شاہ کلید عطا کرتی ہے، وہ کتاب ہے جو برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، نصرتوں کے ساتھ ہمارے سامنے، وہ کتاب ہے جو آئین زندگی ہے، وہ کتاب ہے جو دستور حیات ہے، وہ کتاب ہے جس نے ہر ایک کے حقوق کو بیان کیا ہے، وہ کتاب ہے جس کو مضبوطی سے تھامنے والا اس مالک کے حضور میں پہنچے گا، سرخرو ہوگا، اور جو چھوڑنے والا ہے ہمیشہ نامراد رہے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وہ موعظہ بھی ہے، وہ رحمت بھی ہے، وہ ہدایت بھی ہے، وہ دلوں کے زنگ کو صاف کرنے والی بھی ہے، اور دلوں کو شفا عطا کرنے والی بھی ہے۔ ارے ایسی بڑی دولت تمہیں ملی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے رحمت پہ نازاں ہو جاؤ۔ وہ کتاب ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، بڑی بابرکت کتاب، بڑی مبارک کتاب ہے، تاکہ کتاب پڑھنے والے تدبر سے کام لیں۔ ہر زمانے میں آنے والی نسل، ہر زمانے کے لوگ، ہر زمانے کے اہل خرد، ہر زمانے میں زندگی پانے والے اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں، تدبر کریں، اور عقل والے اہل دانش ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے استقامت کی دعوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورہ ہود نازل ہوئی تو فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حالات ایسے ہیں ذرا بھی ہم اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محصور ہیں، اہل مکہ نے پورے طور پر قطع تعلقی کر لیا ہے، نہ شادی بیاہ ہو سکتی، نہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں۔ چند نفوس پر مشتمل بنو ہاشم شیب ابی طالب میں جا کر کے قیام پذیر ہیں، کھانے کو ترس رہے، کھانے کو ترس رہے، بچے دودھ کے لیے ترس رہے، لوگ بھوکے ہیں، پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اے اللہ کے رسول کے ماننے والوں، اے اللہ کے رسول سے محبت کی دہائی دینے والوں، اے اللہ کے رسول کے دین کو آخری دین سمجھنے والوں، اے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو سب سے اعلیٰ اور بالا اور برتر و فائز سمجھنے والوں، سوچو ذرا، نعوذ باللہ اللہ رب العزت کیا کمزور تھے؟ ایسا نہیں، آزمائش یہ کی گئی، اور آزمائش کی یہ سارے سین دکھائے گئے تاکہ آنے والی نسلوں کے سامنے ایسا سین آئے، ایسا ماحول آئے، ایسی حقیقتیں آئیں
ایسی صداقتیں آئیں تو وہ گھبرائیں نہیں. ان کے سامنے نمونہ موجود ہے آقا رسالت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال ہو چکے ہیں. 3 سال کے بعد عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات. عجیب و غریب اس طور پہ کہ 5 نوجوان جو قریش کے تھے، انہیں یہ خیال آیا کہ ہمارے ہی لوگ ہیں اور یہ ہمارے لوگ یہ شیب ابی طالب میں محصور ہیں اور اتنے دنوں سے محصور ہیں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. ہمیں ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور وہاں سے ہم کو ان کو نکالنا چاہیے. وہ حرم میں آئے. ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل کے سامنے انہوں نے کہا، ہاشم نام کا نوجوان قیادت کر رہا تھا، مطعم بن عدی بھی اس میں موجود، ابو البختری بھی اس میں موجود، 5 نوجوان. انہوں نے آ کر کے کہا، بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی افراد ہیں. وہ بھوکے رہیں اور ہم آسودہ، وہ پیاسے رہیں ہم سیراب ہوتے رہیں، ان کے بچے بلکتے رہیں اور ہمارے بچے کھیل کود اور تماشے کرتے رہیں. اب نہیں یہ چلے گا. اب ہم ان کو جائیں گے نکال کر کے لے آئیں گے. ابو جہل نے کہا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معاہدہ ٹنگا ہوا ہے. جاؤ خانہ کعبہ کے اندر دیکھو، جس پر معاہدہ کیا ہے سارے قبائل نے اس پر دستخط کیے ہیں، جا کر کے دیکھو. وہ نوجوان حرم شریف میں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور جب داخل ہوئے تو انہوں نے وہ جو پرچہ لٹک رہا تھا جس پر قریش نے معاہدہ کیا تھا حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، وہاں دیکھا گیا تو سارے پورے اوراق سے ساری تحریریں مٹ چکی تھیں سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ان نوجوانوں کی اس کی فکر ہوئی. وہ آ کر انہوں نے کہا، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، نہ اس میں تاریخ ہے، نہ دستخط کسی کا نظر آ رہا. اس میں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کا نام ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. لہذا انہیں جرأت ہوئی، جسارت ہوئی آگے بڑھنے کی اور انہوں نے کہا، ہم جا کر کے اب بات کریں. لوگوں، جو چیز ہم سنانا چاہتے ہیں، جس حقیقت کو آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اور آج کل کے ماحول کے تناظر میں اور آج کل کی ثقافت کے حوالے سے ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ خود غور کریں کہ ایمان ہمارا کہاں کہاں ڈاواں ڈول ہوتا ہے، ہمارا ایمان کہاں کہاں سولی پہ لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، ہمارا ایمان ان شعلوں میں کہاں کہاں خاکستر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارا ایمان کن شاہراہوں پہ بک رہا ہے، ہمارا ایمان کہاں ضائع ہو رہا ہے، اور ہم ہی نہیں ہماری نسل کہاں تباہ ہو رہی ہے. اس تناظر میں آپ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ 5 نوجوان پہنچے اور کہا کہ ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے، آپ ہمیں وقت عطا فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا. گفتگو شروع ہوئی. رات سے گفتگو شروع ہوئی، صبح ہونے لگی. لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ آپ کی مان لیں اور آپ ہماری مان لیں، ہم کچھ آپ کو دیں اور آپ ہمیں کچھ دیں. ودو لو تدہنوا فیدہنون، کچھ آپ نرم پڑ جائیں اور کچھ ہم نرم پڑ جائیں. لہذا باہم معاہدہ ہو جائے، ہم شیر و شکر ہو کر کے مکہ مکرمہ میں رہیں، اس وادی قریٰ میں رہیں، اس ام القریٰ میں رہیں. ان نوجوانوں نے پیشکش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات قبول نہیں فرمائی. آپ کا تو ایک ہی نعرہ تھا، آپ کا ایک ہی فیصلہ تھا، آپ کی ایک ہی دعوت تھی، اللہ ایک، اللہ ایک ہے، یہ مان لو بس مسئلہ. ہم تم سے یہ نہیں کہتے کہ تم مال دو، ہم تم سے نہیں کہتے ٹیکس دو، تم سے نہیں کہتے ہمیں حکومت دو، تم سے نہیں کہتے ہمیں اقتدار چاہیے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ دو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے جس نے پیدا کیا ہے. یہ ہبل، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ ود، یہ سوا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر اور یہ اساف اور یہ نائلہ، ان بتوں کو تم نے پال رکھا ہے. ان مورتیوں کو نکال دو. ان مرے ہوئے کو کیوں تم سامنے جھک رہے ہو؟ جھکنا اس کے سامنے ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ چاہ رہے تھے ہبل بھی رہے
اور اللہ کا بل بھی رہے. یہ چاہ رہے تھے کہ لات کی لات بھی کھاتے رہیں اور اللہ کی بات بھی مانتے رہیں. یہ چاہ رہے تھے کہ منات کی آرزویں بھی ساتھ رہیں اور اللہ سے ہم لو بھی لگاتے رہیں. یہ چاہ رہے تھے کہ اصاف کی برہنہ مورتی کو دیکھتے بھی رہیں، اصاف کے برہنہ مورتی کو دیکھتے رہیں اور نائلہ کی برہنہ تصویر کو دیکھتے رہیں اور سعی بھی کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہم کبھی نہیں قبول کر سکتے. بالآخر ہشام نے جو بات کہی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہشام نے کہا حضور چلیے ایک پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں، وہ آپ تسلیم کر لیجئے، معاملہ آسان ہو جائے گا، ہم قبول کر لیں گے اور سارے اہل مکہ کو منانے کی اور آپ کے حق میں جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے کوشش کرنے کی ذمہ داری میری. بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ چاہ رہے تھے ہبل بھی رہے اور اللہ کا بل بھی رہے. یہ چاہ رہے تھے کہ لات کی لات بھی کھاتے رہیں اور اللہ کی بات بھی مانتے رہیں. یہ چاہ رہے تھے کہ منات کی آرزویں بھی ساتھ رہیں اور اللہ سے ہم لو بھی لگاتے رہیں. یہ چاہ رہے تھے کہ اصاف کی برہنہ مورتی کو دیکھتے بھی رہیں، اصاف کے برہنہ مورتی کو دیکھتے رہیں اور نائلہ کی برہنہ تصویر کو دیکھتے رہیں اور سعی بھی کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، ہم کبھی نہیں قبول کر سکتے. بالآخر ہشام نے جو بات کہی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہشام نے کہا حضور چلیے ایک پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں، وہ آپ تسلیم کر لیجئے، معاملہ آسان ہو جائے گا، ہم قبول کر لیں گے اور سارے اہل مکہ کو منانے کی اور آپ کے حق میں جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے کوشش کرنے کی ذمہ داری میری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے پیش کرو. ہشام نے کہا دیکھیے میرے سامنے صبح اب ہو چلی تھی، شیب ابی طالب میں گفتگو چل رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اس نے کہا کہ صرف ایک بات، وہ یہ ہے کہ آپ میرے سامنے اپنی انگلی یوں گھما دیجئے، میرے سامنے اپنی انگلی کو یوں حرکت دیجئے. میں اہل مکہ سے جا کر کے کہوں گا محمد بھی وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، محمد بھی اسی کو جائز سمجھ رہے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے انہوں نے پریکرما کیا ہے، ہمارے سامنے انہوں نے طواف کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی، آپ کی نہیں ہو. آپ انگلی سے صرف یوں کر لیجئے، ہم خانہ کعبہ کے 360 بتوں کا طواف دکھا دیں گے. آج کل کا کیمرہ تو اونچے نیچے سے اوپر دکھا دیتا ہے، سیدھے کو ٹیڑھا دکھا دیتا ہے، تھوڑے کو بہت زیادہ دکھا دیتا ہے. اس وقت کا کیمرہ یہ تھا کہ ذرا سی انگلی یوں چلے گی تو طواف کعبہ کو دکھا کر کے 360 بتوں کے طواف کو دکھا دیا جائے. ہشام کی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے سنا اور توقف فرمایا، ذرا سا رکے. حضرات آسمان سے وحی آ رہی، کیا وحی آ رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے. کیا خطاب ہو رہا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. یہ آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں اس موقع پہ نازل ہوئی. کیا کہا گیا اس میں؟ ذرا سی خاموشی اختیار کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں اور ہوں بھی نہیں کہا تھا، آپ نے سر بھی نہیں ہلایا تھا، آپ مسکرائے بھی نہیں تھے. کوئی بھی ایسا ایکشن جس کی وجہ سے
یہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے اس میں کامیاب ہو گئے، اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کا کوئی اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سن رہا تھا، اللہ جان رہا تھا، اللہ سمجھ رہا تھا کہ میرے حبیب سے یہ کیا چاہ رہے ہیں۔ لہذا حکم آیا، قریب تھا کہ آپ کو اس وحی ربانی سے جو ہم نازل کر رہے ہیں، اس حق کی راہ سے، اس صراط مستقیم سے، اس استقامت کے شاہراہ سے آپ کو ہٹا دیں، یہ چاہ رہے تھے، اور پھر آپ پر بہتان باندھیں، اور پھر آپ کو گلے لگا لیں، آپ کو گلے لگا لیں، آپ کو اپنا بنا لیں، آپ کو وزارت کا عہدہ دے دیں، آپ کو تسلیمہ نسرین اور رشدی جیسا معاملہ آپ کے ساتھ گویا یوں کہا جائے کہ کر لیں، اور نہ جانے اس طرح کے کتنے ہیں کہ اگر وہ یہ بات کہہ دے تو آپ اس کو وزارت اور کیبنٹ منسٹر بنانے کے لیے آج بھی دنیا تیار ہے۔ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والے، مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والے کون نہیں جانتا کہ اس میں چغتائی کا بیک گراؤنڈ ماحول دینی تھا؟ کون نہیں جانتا کہ خواجہ عباس کا ماحول دینی تھا؟ کون نہیں جانتا کہ چھاگلا اس کے پہلے اس کا ماحول کتنا اچھا تھا؟ لیکن صرف اس بنیاد پہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ہاں یہ بھی اور یہ بھی، اسلام میں یہ اور وہ نہیں، ایک ہے، کچھ جڑ ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ۔ ایسا سونا ہے کہ کوئی کاپر نہیں اس کے ساتھ جڑ سکتا، ایسا ہیرا ہے کہ اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو جوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا سا توقف فرمایا، وحی الہی نازل ہوئی، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، آپ کو جگری دوست بنا لیں، اپنا بنا لیں۔ خلیل کہتے ہیں اس کو جو ہم نوالا ہم پیالا، جو دل سے قریب ہو جائے وہ خلیل۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو روک کے نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو جمع کر کے نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ کہیں ادھر کی طرف جھک نہ جاتے۔ کس سے کہا جا رہا؟ حضور اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لوگوں آج ہمارے بچے، آج ہماری نسل، آج ہماری بچیاں، آج ہماری خواتین ٹی وی کے اسکرین کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی آفتیں، کیسے کیسے شرکیات، کیسے کیسے خرافات، کیسے کیسے بدعات و منکرات و فواحش، اور کیسے کیسے اسلام کو، ایمان کو سلب کرنے کے مناظر آ رہے ہیں، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ہم اسے اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی یہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو لوگوں، ایمان تو وہ ہے، اسلام تو وہ ہے کہ ایک طرف ہمیں اس پر یقین ہے کامل، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم شرک کو پسند بھی نہیں کرتے۔ آج کا ماحول، آج کی تعلیم، آج کا نصاب، شرک کے دل سے جو نفرت ہونی چاہیے کہ اللہ کی یہ پوری کائنات، اللہ نے یہ پوری کائنات سجائی ہے، اللہ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس آسمان کو اس نے ستاروں سے مزین کیا ہے، اس دھرتی کو اس نے جو ہے وہ پھیلایا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے چند روز برتنے کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں سجائی ہیں، بنائی ہیں، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب فلاں کا ہے، یہ صاحب فلاں کا ہے، یہ چیز تو ان سے ملے گی، یہ چیز ان سے ملے گی، یہ تو یہ بنائیں گے، یہ کریں گے، اور صاحب اس طرح سے کروڑ ہا کروڑ دیوی دیوتاؤں کے چکر میں ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے، مورتیوں کے چکر میں ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے، پتھروں کے چکر میں ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے۔ ہزاروں چیلنج، ہزاروں جو ہے وہ ہمارے سامنے کبھی چیلنج آ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں ایمان کی شمع لے کر کے اس کو روشن رکھنا ہے، ایمان کی قندیل کو فروزہ رکھنا ہے، اور بتانا ہے نہیں نہیں،
ارے تم ایک کارخانہ بناتے ہو، تم ایک گھر بناتے ہو، اور اس گھر کے بارے میں اگر کوئی دوسرا دعویٰ کر دیتا ہے کہ ہمارا ہے تو تم لوور کورٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے، اور کسی طرح تمہیں پسند نہیں کوئی دوسرا اس کے اندر گھسے۔ تم کمپنی بناتے ہو، کارخانے بناتے ہو، کارخانے سے تمہارا سامان پروڈکٹ ہو کے نکلتا ہے، تم ہی اس کے احکامات جاری کرتے ہو، تم ہی قانون بناتے ہو، یہ چیز اس طرح استعمال کی جائے گی، یہ چیز اس طرح سے پیش کی جائے گی، اور لینے والا جس سے پیسے آپ لیتے ہیں، جس سے خطیر رقم آپ لیتے ہیں، وہ پیسے بھی دے کر کے اپنے گھر لاتا ہے، تو وہاں آ کر کے وہ اس بکلیٹ کو پڑھتا ہے، ہاں صاحب اس میں اس فریج کو اس طرح سے رکھنا چاہیے، اور اس ریفریجریٹر کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے، اس کیمرے کو اس طرح کھولنا چاہیے، اور اس چیز کو اس طرح سے استعمال کرنی چاہیے، سب اس ڈبے کے اوپر، سب اس پنی کے اوپر، سب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، بکلیٹ میں ساری تفصیلات درج ہیں، اور لانے والا ایک دفعہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نے پیسہ دیا ہے ہم جو چاہیں کریں گے، یہ نہیں کرتا ہے، یہ نہیں کرتا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ دوا تو ہم نے خریدی ہے اور 5 mg کی دوا ہم 50 mg کر کے کھائیں گے، 500 mg کی دوا ہم 5 mg سمجھ کر کے استعمال کریں گے، نہیں، بلکہ وہ پڑھتا ہے یہ 5 mg ہے، اور یہ ساتھ ساتھ یہ ہدایات بھی اس پہ لکھی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر سے مل کر کے اس کے ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے، وہ استعمال کرتا ہے۔ تو کمپنی نے بنایا ہے، کمپنی کا حکم چل رہا ہے، گھر آپ نے بنایا، گھر کا حکم چل رہا ہے گھر کے اوپر۔ آج یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے کاموں کو قبول فرمائے، عالم انسانیت کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں جس کی شدید ضرورت ہے کہ لوگوں تک دین پہنچایا جائے اور دین کو وہ سیکھیں، آج جو کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے، یقیناً اس میں تعاون ہے امت مسلمہ کا، لیکن انہوں نے بنایا ہے تو کہاں کس کو کھڑا ہونا ہے، کہاں کس کو بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کہاں بیٹھ کر کے سننا ہے، اور کیا کیا دکھانا ہے، ساری چیزیں انہوں نے طے کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے۔ جب ان چیزوں کے اندر ہم اس کا پالن کرتے ہیں، ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو لوگوں بتاؤ اللہ پر کتنا ظلم، اللہ کی ذات پر کتنی زیادتی ہے، وہ کتنا رحیم و کریم ہے، قوت برداشت اس کے پاس کتنی ہے کہ اس پوری کائنات کو اس نے سجایا، اس پوری کائنات کو اس نے بنایا، اس پوری کائنات کو حوالے کر دیا، ہمیں ٹرسٹی بنا دیا کہ لو استعمال کرو، اور ہم آ کر اسی کو بھول گئے، اسی کو بھول گئے، بہتے ہوئے دریا کو، چڑھتے ہوئے سورج کو، چلتی ہوئی دواؤں کو، چمکتے ہوئے ستاروں کو، اور چاند کی چاندنی کو، اور بھاگتے ہوئے شیر کو، اور لرزتے ہوئے اور گرتے ہوئے آبشاروں کو ہم نے پوجنا شروع کر دیا، انہی کو خدا مان لیا۔ لوگوں یہ ظلم و زیادتی ہے کہ نہیں؟